دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم آپ کو اسلامی واقعات کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسے سبق آموز واقعات جن سے ہمیں قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو سفیان نے بھی قرآن سنا ہے؟ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں واقعہ سناتے ہیں۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا قرآن سننے کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئے ہوں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ اللہ، قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو سلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ اخنس نے کہا، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے، اور وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا، افسوس کے حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں جھوٹی چوتراہٹ کے تحفظ میں جنگل جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ حاصل، بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہماری بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔